وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر کس کام کے لیے؟ اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور اربوں انسان ہیں۔ یہ جھرک چھوٹا سا شہر ہے، ادھر کی بھی آبادی کتنی؟ کم از کم 5000 تو 5000 آبادی تو ایک ہوگی نا۔ یہاں سے ہم کراچی تک جائیں، ابھی ہم کراچی صبح کراچی سے آئے، 3 گھنٹے ہمیں لگے ہیں۔ راستے میں ہم تھوڑا رکے، ہوٹل پہ ناشتہ کیا ہم، لیکن جگہ جگہ آبادی تھی۔ تو تھوڑا 1 کلومیٹر آگے جاؤ پھر 1000 بندے رہتے ہیں، پھر 1 کلومیٹر آگے جاؤ 1000 بندے رہتے ہیں۔ یہاں سے لے کے ٹھٹا تک کتنی آبادی ہے، ادھر سے حیدرآباد کی طرف جاؤ کتنی آبادی ہے، اور کراچی تک چلے جاؤ کتنی آبادی ہے۔ کراچی خود پورا بڑا پورا ملک ہے، سمجھو 2.5 کروڑ آبادی ہے وہاں۔ ایسے جھرک جیسے ایک محلہ ہے، میری 4 گلیوں میں اتنی آبادی ہوگی جتنی یہاں پہ جھرک میں، پورے جھرک میں کراچی میں اتنی آبادی ہے۔ تو اتنے سارے انسان جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب کا یہاں پر قرآن کی حدیث کی بات ہو رہی ہے، خاموشی سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، کس لیے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، اور بھلے ہمارے پاس بڑا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کھانے پینے کو سب چیزیں ہوں، اور جو ہے نا اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، ہمارے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھیں، لیکن اگر ہم نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، ہم ناکام ہو گئے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ وہ بھلے بھوکا رہے لیکن 5 وقت کی نماز پوری پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پوری زندگی اور موت کا سلسلہ رکھا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اتنا نازک سا بچہ ہوتا ہے، اس کو ماں سنبھالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کی بیماری میں اس کا خیال کرتی ہے، رات رات کو اٹھ کے جو ہے نا وہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے بچے کی۔ اگر محبت نہ ہو تو وہ بچہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ اور بکری کا بچہ دیکھو ابھی پیدا ہوتا ہے ابھی پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گائے کا بچہ، اونٹ کا، جتنا بھی آپ جانوروں کو دیکھ لو، ابھی پیدا ہوتے ہیں۔ بلی کے بچے 6 بچے ہوتے ہیں، وہ فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا بچہ چلنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے؟ 2 سال لیتا ہے۔ 2 سال تک اتنا کمزور انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر محبت ڈالی۔ جب ماں کے دل میں محبت ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی کہ ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ باپ کا 1 حصہ ہے، ماں کے 3 حصے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا ہے؟ بولا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو 4تھی مرتبہ حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ مطلب ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے یہ عظمت دی۔ جب ہمارے رسول آئے تو اس وقت عورتوں کو جب بچی پیدا ہوتی تھی اس کو ایسی زندہ دفناتے تھے، اور بچیوں کو جو ہے نا وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، لیکن ہمارے دین نے عورت کو عزت دی، عورت کو وراثت میں حصہ دیا۔ اور عورت جو ہے اگر بیٹی ہے تو حضور نے فرمایا کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو دین سکھائے، پھر بعد میں ان کو رخصت کر دے، اپنے گھر بھیج دے، ان کی شادی کر دے اچھی جگہ پہ، وہ شخص جنتی ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے، اور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ تو بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اور ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ کہ ہمیں یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا ایمان ہے وہ آخری نبی ہیں۔ وہ ہمارے پاس دین لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، قرآن مجید لے کر آئے، اور انہوں نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر ہم لوگ بھی دین پر عمل نہیں کرتے، صرف نام کے مسلمان ہیں، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ دین کا کیا مطلب ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، تو پھر کیا فرق ہے ہمارے اور کافروں کے اندر؟ اور کیا فرق ہے ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر؟ جانور بھی جو ہے ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے بعد پھر مر جاتے ہیں۔
تو اگر ہم بھی وہی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کیا فرق ہے؟ تو ہم نے انسانوں والی زندگی گزارنی ہے، انسانوں سے بڑھ کر مسلمان کی زندگی گزارنی ہے، صحیح ہے؟ اور مسلمان میں بھی ہمارا بڑا اونچا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں رکھا ہے، اور اس امت کا خاص کام کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہیں جھرک میں پیدا ہوئے اور یہیں پہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، مسلمان امت کا حصہ ہے ہم، ہمارے پیارے نبی کی امت کا حصہ ہے، ہمارے پیارے نبی نے جو دین ہم تک پہنچایا ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ جب ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا تو کیسے پہنچائیں گے؟ ابھی تو مسلمان دنیا میں سب سے کمتر ہیں، ہم تو لوگوں سے جرب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو تو دینے والا ہونا چاہیے۔ کہ ہماری حالت کیسے بہتر ہوگی؟ ہماری حالت ایسے بہتر ہوگی جب ہم دین پر عمل کریں گے۔ جب دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کرے گی۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اس نے دنیا میں بہت غریب انسان ہوگا، دنیا میں اس نے مشکلات ہی مشکلات دیکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولیں گے جاؤ اس کو جنت کی سیر کروا کے لاؤ۔ جب اس کو جنت کی سیر کروا کے لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تمہاری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ تو وہ شخص کہے گا، وہ اپنی دنیا کی ساری مشکلات کو بھول جائے گا، وہ کہے گا دنیا میں بہت مزے میں تھا، حالانکہ وہ دنیا میں غریب انسان تھا۔ اور ایک شخص جو دنیا میں بڑا امیر انسان تھا، بنگلے، گاڑیاں، کھانے پینے کو سب کچھ اس کے پاس تھا، مال دولت سب تھا اس کے پاس، زمینیں تھیں، مال تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرشتوں سے بولیں گے جاؤ اس کو جہنم کی سیر کریں گے، ایک ڈبکی لگا کے لائیں، تھوڑی دیر کے لیے سے وہاں سے گھما کے لے کر آئیں گے۔ وہ دنیا میں جتنی اس کو نعمتیں ملی تھی، جتنی آسائشیں ملی تھی، جتنی نعمتیں اس کو، وہ سب بھول جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا میری تو دنیا کی زندگی بہت مشکل میں گزری۔ جھوٹ بولے گا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اصل میں وہ بھول جائے گا۔ اور دنیا کی جو ہماری 60 70 80 برس کی زندگی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کی حیثیت ایک مری ہوئی بکری کے برابر بھی ہوتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی زندگی کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نا، مچھر اس کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا گھونٹ تک نہیں دیتے۔ لیکن آج دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک جگہ بکری مری ہوئی تھی، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے یہ مری ہوئی بکری مجھ سے کون خریدے گا؟ اچھا وہ بکری بھی ایسی تھی اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، کان کٹی ہوئی بکری نہیں بکتی، اس کی قیمت نہیں رکھتی کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جب زندہ تھی اس وقت بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب تو وہ مر گئی، اس کا پیٹ بھی پھولا ہوا ہے، جیسے ابھی مری ہوگا تو اس کو کھال بھی نکال کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو مرے ہوئے بھی کافی ٹائم ہوگا، اس کا پیٹ پھول گیا، بالکل سڑ گئی ہے وہ ایسی بکری۔ حضور نے پوچھا کون مجھ سے خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ نہیں خریدیں گے آپ سے، ہمیں تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ تو اب یہ بات ہم نے سمجھنی کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، پہلا کام عبادت ہے، ہمارا رزق اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، جیسا تیسا ہے، ابھی تک ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے نا کھانے کو، بھوکے تو نہیں مر رہے نا، تو کچھ نہ کچھ تو اللہ دے رہا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جتنا ہم کو دینا تھا ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ غریب آدمی امیر آدمی سے جنت میں 500 سال پہلے جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ دنیا میں چیز کچھ تھا ہی نہیں، اس کا حساب کتاب کم ہوگا۔ ایک گاؤں میں ایک گاؤں میں تھا، اس کا واقعہ ہے کہ اس کا بادشاہ مر گیا، پہلے ایک شہر تھا، چھوٹا شہر تھا، اس کا بادشاہ مر گیا، تو ایک اس میں آدمی تھا، وہ رات کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے باہر گیا جنگل میں، وہ رات کو جب واپس آیا تو گاؤں کے گرد پوری دیوار بنی ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکو تھے، حملہ کرتے تھے، اور تو انہوں نے دیوار بنائی ہوئی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ تو جب وہ آیا تو دروازہ بند ہو گیا، تو وہ باہر ہی سو گیا۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس شخص کے پاس دنیا میں صرف ایک کلہاڑی تھی، کلہاڑی میں کیا ہوتا ہے، ایک بلیڈ ہوتا ہے، ایک دستہ ہوتا ہے، تو فرشتے اس سے کلہاڑی کا حساب لے رہے تھے، اور پورا دن لگ گیا اسے کلہاڑی کا حساب لینے میں۔ اسے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے لکڑی کہاں سے کاٹی، جس کے درخت سے کاٹی، اس کی زمین جس کی تھی اس سے اجازت لی کہ نہیں لی،
اور یہ بلیڈ تم نے جو بنایا اس کے پیسے کہاں سے آئے, کیسے پیسے بنائے اس کے؟ تو اس کا کلہاڑی کا حساب اتنا سخت ہوا کہ وہ ڈر گیا. پھر جب اٹھا صبح شہر میں آیا, شہر میں جب بادشاہ مر گیا تو اس شہر کا قانون یہ تھا کہ ایک پرندہ ایسی ہوا میں اڑاتے تھے, وہ پرندہ جس کے بھی سر پہ جا کے بیٹھے گا نا اس کو بادشاہ بنا دیں گے. تو کیا ہوا کہ وہ پرندہ اس کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا تم ہمارے بادشاہ ہو. تو اس نے کہا مجھے بادشاہ نہیں بننا, مجھے سردار. بادشاہ مطلب سردار. اس نے کہا مجھے سردار نہیں بننا. لوگوں نے پوچھا بھائی سردار کیوں نہیں بن رہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے سردار بنے, یہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے سردار بننے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میرا رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا حساب کتاب ہوا ہے اور ایک کلہاڑی کا حساب اتنا سخت ہوا ہے, تو بادشاہ بن جاؤں گا تو اتنا سارا اتنی زمینوں کا اتنے مال کا حساب میں کیسے دوں گا؟ تو غریب آدمی جنت میں 500 سال پہلے جائے. ہمارا حساب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس نے جس کو غریب بنایا اس کی مرضی, جس کو امیر بنایا اس کی مرضی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ہم بھی محنت کریں, تھوڑا اپنے بچوں کو پڑھائیں, تعلیم حاصل کریں, تھوڑی محنت کریں, کاروبار کریں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انشاءاللہ ہمارے بھی رزق میں اضافہ کر دے گا. جتنی اس کی مرضی ہوگی اتنا کر دے گا. ہمیں اس پر راضی رہنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ, الحمدللہ کا مطلب یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. صبح اٹھتے ہیں کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اے رب, شکر ہے اس رب کا, الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا. رات کو جب ہم سوتے ہیں نا ہماری روح نکل جاتی ہے, پھر صبح اللہ تعالیٰ ہماری روح کو دوبارہ ڈالتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں. کیا اگر ہماری زندگی نہ ہو تو رات کو ہم سوئے تو صبح نہیں اٹھیں, لیکن روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح اٹھاتا ہے نا, روزانہ نئی زندگی ملتی ہے, تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کبھی کسی کو پیشاب لگا ہو, کوئی جانا ہو, صحیح ہے, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے, کوئی جگہ نہیں مل رہی ہو, صحیح ہے, پانی نہ ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہم جناب پیشاب کر کے واپس آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام شکر اللہ کا جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اس نے ہم کو مسلمان بنایا. تو ہر موقع پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے, تمام عالمین کا رب ہے. رب کا مطلب پالنے والا, وہ ہم سب کو پال رہے ہیں. یہ سورج اگر صبح نہ نکلے ہم کام کیسے کریں گے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا بند ہو جائے کتنی گرمی لگتی ہے. یہ بادل نہ آئے, بارش نہ برسے تو کیا ہوگا؟ ہمارا فصل نہیں ہوگی, کہ کھانے پینے کو نہیں ہوگا, وہ ہمارے جانور بھوکے مر جائیں گے. یہ ساری نعمتیں کون دے رہا ہے ہم کو؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میری جیب, میرا کیسہ خالی ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ان کو تو سوچیں. یہ آسمان اللہ تعالیٰ اتنا اونچا بنایا ہے, اس پہ بادل آتے ہیں, بارش ہوتی ہے, صبح سورج نکلتا ہے, رات کو غروب ہو جاتا ہے, رات کو چاند نکل آتا ہے, تھوڑی بہت روشنی رات کو بھی ہوتی ہے. اگر سورج غروب نہ ہو, 24 گھنٹے سورج ہو, تو ہم پاگل ہو جائیں. کیونکہ رات کو نیند ہوتی ہے, جو نا وہ اندھیرا ہوتا ہے, سکون ملتا ہے, ہم آرام سے سوتے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا, سکون کا ذریعہ بنایا. یہ بیوی بچے ہماری کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. جو مال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے, بکریاں ہیں, جانور ہیں, مرغیاں ہیں, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہاں پہ ہر گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں, انڈے, دیسی انڈے ملتے ہیں یہاں پہ. وہاں شہروں میں تو سارا نقلی مال ملتا ہے. آپ لوگ یہ نہ سوچو کہ شہر میں سب لوگ بہت مزے میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں. دیکھیں میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں نا مسجد سے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بولا پردہ کرو اور مردوں کو بولا اپنی آنکھیں نیچی رکھو, ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ شہر میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, اتنا بڑا بورڈ ہوتا ہے, اس میں جو نا وہ تصویر ہوتی ہے عورتوں کی, اور انہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے. تو کہ گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ابھی نماز پڑھ کے نکلے گناہ مل رہا ہے. شہروں میں کیا ہے؟ چوری بھی زیادہ ہے, لوگ ایک دوسرے کا موبائل چھین لیتے ہیں, موبائل چھیننے کے لیے گولی مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ جو گاؤں دیہات کے ماحول میں رہ رہے ہو, یہاں پہ بہت ساری نعمتیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, ہم کو پتہ نہیں ہے. اگر ہم سوچنا شروع کریں, ایک ایک سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. پانی پینے کو مل رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کے پاس تو چلو پانی ہے, آپ گھر میں چلے جاؤ, وہاں پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے. آپ کے پاس تھوڑی بہت ہریالی ہے, وہاں پہ تو ایسی جو نا وہ اتنے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اپنے حساب سے دی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے, کسی کو امیر بنایا ہے.
گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے شہر کی زندگی سے. گاؤں میں گناہ کم ہے, گاؤں میں آپس میں ملنا جلنا ہے. شہر میں تو پڑوسی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. یہاں تو یہ دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. پڑوسی کے پاس کچھ کھانے کا نہ ہو تو کچھ دے دیتے ہیں نا. شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. شہروں میں ہاں پہچانتے ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں پتا ہوتا کسی کا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں, ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا. ہم نے عبادت پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے, وہ ہم کو پورا ملے گا. صحیح ہے. رزق کوئی بھی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے. اب یہ بات تھوڑی کر لیتے ہیں رمضان کے مہینے کی. رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. ٹھیک ہے, پورے سال ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. صحیح ہے, جو نا وہ اپنے کپڑے پاک نہیں کرتے, جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوری بھی کر لیتے ہیں, کبھی کبھی کسی کو گالی بھی دے دیتے ہیں, کبھی کسی کو برا بول دیتے ہیں, کسی کی برائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص آپ کی کوئی بہن آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ دوسری بہن سے اس کی برائی کر رہی ہو تو یہ غیبت ہے. یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے, تو ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اس میں ماحول ہوتا ہے, لوگ مسجد بھی جاتے ہیں, لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں اور ہم جتنے گناہ ہو گئے ہم سے کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو ختم کریں, اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اور اس کے بعد پھر آئندہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ماننے کی پوری کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. نہیں ہو کبھی نماز چھوڑی ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ پھر پڑھ لیں, قضا کر کے پڑھ لیں, لیکن توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو نے نماز فرض کی تھی لیکن آج میری نماز رہ گئی, میں اب آئندہ سے نماز پڑھوں. کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. سارے آدم کے جو اولاد ہیں وہ سب خطا کار ہیں, سب گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے, سوائے نبیوں کے. نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن نبیوں کے علاوہ سب گناہ گار ہیں. مسجد کا مولوی ہے وہ بھی گناہ گار ہے, اور کوئی جو شراب پیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. کسی کا گناہ کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, لیکن جب تک موت نہیں آتی, جب تک زندگی باقی ہے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ ہم موت آنے سے پہلے توبہ کر لو تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. اور جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. جنت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے پھل بنائے ہیں اور کتنی قسم کی جو نا میوے ہیں, اور جنت میں جو نا بڑے بڑے محل ہوں گے, اور وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے جو نا آپ کے خدمت گار ہوں گے, اور وہاں پہ جو نا وہ ہریالی ہوگی, پانی ہوگا, پہلا دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی, شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جو نا جو مرضی آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں انگور کھاؤں, انگور کی ڈالی نیچے جھکے گی اور آپ اس میں سے انگور توڑ کے کھا لیں گے. آپ کا دل چاہے گا کہ میں انار کھاؤں, انار جو ہے آپ کو چھیلنے کی بھی ضرورت پڑے گی, نکل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. ایسی ایسی نعمتیں ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے میں آم کھاؤں, بہترین میٹھا آم آپ کو مل جائے گا. دنیا میں تو کبھی ہم خریدتے ہیں تو اگر ہم کو 1 کلو آم میں 4 آم آتے ہیں, 3 آم صحیح دیتا ہے, 1 آم خراب بھی آ جاتا ہے نا. وہاں پہ خراب تو ہوگا نہیں, وہاں نہ کوئی چیز سڑے گی نہ گلے گی, اور ہمیشہ تازی ملے گی, گرما گرم ملے گی. دنیا میں آپ کو کھانا پکانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ سب لکڑیوں پہ کھانا پکاتے ہو نا, لکڑی جلاؤ, اس کا دھواں بھی آ رہا ہے, آنکھوں میں بھی جا رہا ہے, اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ جو آپ کھانا پکاتی ہو اس کے لیے ابھی تیل کتنا مہنگا ہو گیا, 450 روپے کا 500 روپے کی تیل کی تھیلی ملتی ہے. آپ کے شوہر جاتے ہیں, ایک دہاڑی لگا کر آتے ہیں, 500 روپے وہ آپ کو دیتے ہیں, اور آپ جا کے ایک تیل لا کے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا میں تو اتنی نعمتیں ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. جو مرضی جو دل چاہے گا وہ آپ کو کھانے کو ملے گا, ہر طرح کا پھل ملے گا, ہر طرح کے پینے کو چیزیں ملیں گی, اور گھومنے پھرنے آپ کو کچھ کام بھی نہیں کرنا ہوگا. وہاں پہ آپ گھومے پھرے سیر کریں, اور جو ہے بڑے بڑے میدان ہوں گے, سارے گھاس سے بھرے ہوئے ہوں گے, اور دریا ہوں گے, اس میں صاف شفاف پانی بہ رہا ہوگا, اور دودھ کی نہریں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے. کیسی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمیں صرف فکر اس لیے ہے کہ ہمارا رات کو کھانا بنے گا کہ نہیں بنے گا. اللہ کھلانے والا ہے, رات جسے صبح کھلایا رات کو بھی کھلا دے گا, لیکن ہمیں اصل فکر آخرت کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی یہ بات. ابھی رمضان کا مہینہ تھوڑا سا رہ گیا, 4-5 دن رہ گئے, تو کوشش کریں اس کے اندر نماز کی پابندی کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو جس کو پڑھنا آتا ہے اس سے جا کے سیکھیں. ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اپنے بچوں کو پاک صاف رکھیں, ان کو نماز کے لیے بھیجا کریں, ڈانٹا کریں, ان کو مارا کریں کہ جاؤ نماز. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا بولنا ہے, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارنا ہے, بولنا نہیں ہے. اگر وہ نہیں جا رہا تو اس کو مارنا ہے, کھانا نہیں ملے گا, جاؤ نماز پڑھ کے آؤ.
ابھی سے بچپن سے. اور بچے جو ہے نا وہ بولنے سے کم جائیں گے. جب آپ ماں کو باپ کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. کبھی آپ گھر میں نماز پڑھتی ہے تو دیکھیں چھوٹا بچہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے, وہ یوں لیٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھ کے, بچے دیکھ کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ماں باپ نے اتنی اچھی تربیت نہیں کی تو اب آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. کب یہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, یہ بچے آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ جب بچے آپ کے لیے دعا کریں گے یہ آپ کو جب آپ قبر میں ہوں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتے لے کر آئیں گے, دیکھو آج تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا. تو ہم کو مرنے کے بعد بھی یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں پہ نعمتیں دے رہے ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, فرض پورے کرنے, اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, جنت کی تیاری کرنی ہے, اور دنیا کی زندگی میں بھی محنت کرنی ہے. صبح ہم نے سونا نہیں ہے, صبح نماز پڑھ کے اس کے بعد اٹھ جانا ہے, پھر محنت کرنی ہے. اور شوہر کو بھی نماز کی تاکید کریں. اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر مسکرا کے دیکھتے ہیں جہاں پہ عورت اپنے شوہر کو پانی کے چھینٹے ڈال کے اور اٹھاتی ہے رات کو کہ اٹھو نماز پڑھو, اور مرد اگر اٹھ گیا تو وہ عورت کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے کہ چلو اٹھو نماز پڑھو. پھر دونوں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, شوہر اور بیوی. اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میرے بندے میری خاطر رات کو کھڑے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے, تقریباً آپ سمجھو 3 بجے کا ٹائم, 4 بجے کا ٹائم, اس ٹائم اللہ تعالیٰ 7 آسمان ہے نا, اللہ تعالیٰ کی دنیا کا آسمان ہے, پہلا آسمان, ادھر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں, کون ہے جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ مجھے بخش دو, کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کروں. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں, ہم تو سوتے رہتے ہیں, اور اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے, کھانا پکانے کی فکر ہوتی ہے. اللہ کی یاد تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو ہمیں سب یاد ہے, صرف اللہ یاد نہیں. ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ ہمارے سارے کام انشاءاللہ بنا دیں گے. انشاءاللہ سب لوگ اس پر عمل کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے, آخری طاق راتوں میں طاق راتیں جو ہے نا, جو لیلۃ القدر ہوتی ہے, لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے 1000 مہینے کے برابر. قدر کی جو رات ہے 27ویں شب ابھی رہ گئی ہے اور 29ویں شب رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. 27 کو بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر اور 29 کو بھی ہو سکتی ہے. اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے, رات کو جاگنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, نفل پڑھنی ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمارے حالات کو بہتر کر دے. اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ, آمین. ٹھیک ہے. ابھی یہاں سے کسی نے دعا کی ہوگی, موسیٰ تو مجھے 2 سال سے فون کر رہا ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. دیکھیے موسیٰ یہاں سے پتہ نہیں کس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولا چلو اٹھو اور جاؤ جھر. میرے دل میں آئی, میں آ گیا. کرنے والا کون ہے؟ نہ موسیٰ نہ میں, کرنے والا اللہ. کیونکہ یہ تو 2 سال سے فون کر رہا ہے. میں نے بھی سوچا کبھی کہ جاؤں لیکن میں نہیں آ سکا. ابھی کیا ہوا, اللہ نے بھیجا. تو آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے کام وہاں سے بنائے گا جہاں سے آپ کو خبر بھی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا, نہ میں آپ کو جانتا ہوں. اور موسیٰ کو بھی میں نہیں جانتا تھا. 2 سال میں نے سائنس منڈی میں آیا تھا, وہاں سے مال لیا تھا. موسیٰ سے وہاں ملاقات ہوئی, نمبر لے لیا, بعد میں پھر بات ہوتی رہی. گھر پہ بھی آیا, رات کو رک کے گیا. اس کے بعد پھر 2 سال بعد اب ملاقات ہوئی. تو ہمارے کام اللہ بناتا ہے. ابھی یہاں سے جھرک میں سے کس نے دعا کی تھی کہ اس کی دعا کی وجہ سے ہم آ گئے اور سب لوگوں کو مل گئے. اچھا, باقی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پیسے جمع کیے, میری کوئی NGO نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, مجھے کوئی سرکاری طرف سے کوئی فنڈ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح مزدور آدمی ہوں. میرا اپنا مچھلی کا کام ہے, موسیٰ بھائی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. میں مچھلی لاتا ہوں, خرید کے لے کر آتا ہوں, لوگوں کو گھروں پہ سپلائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ شہر میں پیسے اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے ماشاءاللہ میرے آپ کی طرح 6 بچے ہیں, ان کو میں پڑھا رہا ہوں. تو میرے پاس میں نہ کوئی وڈیرا ہوں, نہ کوئی میرا بڑا بزنس ہے, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی طرح مزدور آدمی اپنے آپ کو بولتا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں حقدار تک پہنچا دوں. تو میرے دوست ہیں, ان سے میں بولتا ہوں پیسے دو, میں غریب لوگوں تک پہنچاؤں گا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ غریب لوگ کہاں رہتے ہیں. ادھر اب میں آ گیا, میں دور جاتا ہوں, لوگوں کے گھروں کو ڈھونڈتا ہوں, گھروں پہ جا کے ان کو کاٹ دیتا ہوں, پھر جا کے راشن دیتا ہوں. ایسا نہیں ہو کہ گاڑی یہاں پہ لا کے کھڑی کی اور ایسی بانٹ دیا. ابھی آپ پوچھو, ابھی ہم پورا سروے کر کے آئے, ایک کے گھر پہ گئے, ان کو کاٹ دیا. اب بات یہ ہے کہ میں لے کر آیا تھا یہاں کے لیے, جھرکی کے لیے 30 راشن لے کر آیا تھا. کتنے؟ 30. صحیح ہے. 10 کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے. 20 راشن میرے پاس تھا. آگے دوسری جگہ جگ شاہی, وہاں کے لیے
لیکن یہاں پہ موسیٰ بھائی نے مجھے سروے کرایا, موسیٰ بھائی نے بولا یہاں پہ غریب زیادہ ہے, تو میں نے وہ والے 20 راشن بھی یہیں بانٹ دیے, اس کے علاوہ ہے نہیں. تو 50 راشن میں نے یہاں دے دیے. جن کو کارڈ مل گیا ان کو راشن مل جائے گا, جن کو کارڈ نہیں ملا ان کو راشن نہیں ملے گا. لیکن آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو مل گیا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملا, اور جس کو نہیں ملا اللہ کی مرضی سے نہیں ملا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا, دوبارہ دے گا, بعد میں کبھی دے گا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی جو خواہشات ہیں, ہماری جو بھی حاجتیں ہیں, ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. اور اگر نہیں ملا تو صبر کرنا ہے, مل گیا تو شکر کرنا ہے. اور جس کو مل گیا اس کا کیا حق بنتا ہے کہ میرے پاس اتنا آ گیا, چلو میں ایک تھیلی اپنی بہن کو دے دوں. صحیح ہے, آپ کے پاس اگر آپ کو مل گیا اور اس کے اندر 10 تھیلی ہے, آپ نے کہا بھائی چلو مجھے ملا ہے تو ایک تھیلی تو میں دے سکتی ہوں نا دوسری بہن کو. تو اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھاتا ہے. اگر آپ صدقہ کریں گے, آپ کے پاس آ گیا نا, اب آپ کے گھر میں نہیں ہے کھانے کو, ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دل اپنا بڑا کرتے ہیں, اس میں سے ایک تھیلی نکال کے اپنے پڑوسی کو دے دیتے کیونکہ اس کو نہیں ملا. تو کیا ہوگا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو بانٹنے والا ہوتا ہے. جو جتنا بانٹے گا اللہ کی مخلوق میں دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, ٹھیک ہے. تو ہم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. جس کو مل گیا اللہ کا شکر ادا کرے, اور تھوڑا سا کسی اور کو بھی دے دے اگر دے سکتے ہیں تو. اور جس کو نہیں ملا وہ صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی بندوبست کرے گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ موسیٰ کی بہن ہے, ان کا نام کیا ہے, کہاں گئے ہو؟ ہاں ادھر آؤ. موسیٰ کی بہن کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, عظمیٰ, ٹھیک ہے. ان کے گھر پہ میں چھوٹا سا اسکول کھولوں گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس, آپ پیچھے رہیں, ٹھیک ہے. تو اور ان کے پاس میں چھوٹا سلائی سینٹر بھی کھولوں گا, سلائی مشینیں لا کے دوں گا. تو آپ لوگ یہاں پہ آ کے سلائی کا کام بھی سیکھیں, ٹھیک ہے. مرد بھی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کام کریں, دونوں مل کے گھر کو چلائیں. اپنے بچوں کو پڑھائیں, آپ کے بچے پڑھ لیں گے, ان کو اچھی نوکری مل جائے گی, وہ اچھا کام کریں گے, کوئی بزنس کریں گے, تجارت کریں گے, اللہ تعالیٰ پھر آپ کے حالات انشاءاللہ اچھے کر دے گا. لیکن ہم نے خود کرنا ہے, کوئی اور آگے نہیں کرے گا. راشن جس کو مل گیا 2 ہفتے کا راشن ہے, 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن پورے سال آپ کو کوئی بھی آگے نہیں دے گا. آپ نے اپنے بندوبست خود کرنا ہے, خود محنت کرنی ہے. اپنے شوہر کو بھی سمجھانا ہے, اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے, ان کو نماز کا پابند بنانا ہے. تو وہ نماز کے پابند ہوں گے تو ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایسی خصوصیت پیدا ہوگی, ایسی ان کے اندر جو ہے نا وہ اچھائیاں پیدا ہوں گی کہ جب وہ کسی کے پاس نوکری کریں گے تو وہ بندہ ان کو چھوڑے گا نہیں. ابھی کیا ہوتا ہے, کسی کے پاس جا کے نوکری کرتے ہیں اور وہ جو 4 مہینے بعد نکال دیتا ہے. لیکن ایک شخص جو نماز کا پابند ہوگا, جو ایماندار بھی ہوگا, محنتی بھی ہوگا, نماز پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, گھر سے نکل کے بستر سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے مسجد, صبح اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے. تو جو شخص نماز کا پابند ہے وہ کبھی اپنے کام پہ لیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد جانے کا عادی ہے. اور وہ محنتی بھی ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں, نماز فرض ہے, مجھے اٹھ کے جانا ہے. تو وہ محنتی بھی ہوگا, وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا, کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جب سجدے میں جاتا ہے, دعا مانگتا ہے, تو اس کو خیال آئے گا کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ میری نماز قبول نہیں کرے گا. تو جو شخص نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دنیا میں پھر اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو جو کسی نوکری پہ جائے گا تو اس کو کوئی نوکری سے نہیں نکالے گا. اور وہ اگر کوئی کبھی تو میرے پیسے کم ہے, میرے پیسے بڑھاؤ, تو اس کے پیسے خوشی سے لوگ بڑھائیں گے, کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے, ایماندار بھی ہے, ٹائم پر آتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم نہ محنت کرتے ہیں, نہ ٹائم پہ جاتے ہیں, اور جھوٹ بھی بولتے ہیں, بےایمانی بھی کرتے ہیں, ایسے شخص کو ہر کوئی نکال دے گا. ادھر سے ادھر کام لگے گا, پھر وہاں سے نکالا جائے گا, دوسری جگہ جائے گا, پھر تیسری جگہ جائے گا, کبھی بھی اس کا کام نہیں بنے گا. اور اگر اسے دھوکہ فراڈ کر کے پیسہ کما بھی لیا تو وہ حرام کما لے گا, تو اس کے وہ سارا ضائع ہو جائے گا. بچہ بیمار ہو جائے گا, 5,000 روپے ایک ہی دن میں نکل جائیں گے. حرام پیسہ کبھی کسی کو ہضم نہیں ہوتا. یا جو ہے نا وہ سڑک پہ جا رہا ہوگا, پولیس والے پکڑ لیں گے, پیسے لے لیں گے, ٹھیک ہے. تو حلال مال کے اندر برکت ہے, اور حلال شخص جو کماتا ہے, جو شخص نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی جو ہے نا وہ خصوصیت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں, ایسی اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہمارا اصل مقصد ہے, ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. جب ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو دنیا خود بخود بن جائے گی. اب جن لوگوں کے پاس میں نے کارڈ دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو راشن ملے گا. آپ لوگوں نے دھکا نہیں دینا,
कहीं शोर नहीं मचाना, आराम से एक एक करके राशन लेना है और अपने घर जाना, ठीक है। और जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है उनसे हम माजरत करते हैं, हम 30 लेकर आए थे इधर के लिए, हमने इधर 50 दे दिया, इससे ज़्यादा है ही नहीं। ये भी बहुत मुश्किल से मैंने जमा किया है, दोस्तों से बोल के भाई सब लोग पैसे दो, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 10,000 दिए। तो ये टोटल तकरीबन एक राशन 2500 रुपये का है, और टोटल 50 राशन है, कितने होगा ये 1,25,000 रुपये का राशन होगा। अब 1,25,000 रुपये जमा करने में टाइम लगता है, टाइम लगा, फिर हम वहाँ से आए, गाड़ी का पेट्रोल लगाया है, सब कुछ किया है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को दे के जाएंगे, जिनको मिल गया वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिनको नहीं मिला वो सब्र करें, अल्लाह और अच्छा देगा इंशाल्लाह। समझ में आ गई बात? चलें। जज़ाक